ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، ہمارا خطبات الجمعۃ المبارک کے اندر ایک موضوع عنوان چل رہا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اتباع، آپ کے فرامین کی اہمیت، سنت کا مقام اور حیثیت، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اتباع پیروی کا انداز، اسی سلسلے نو آگے بڑھان دی کوشش کرا جو آیت مبارکہ پڑھی قرآن پاک دی انتہائی معروف آیت مبارکہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آپ کی زندگی، آپ کی سیرت. لیکن کس واسطے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، جس مومن اندر اتن خوبیاں، اتن اوصاف موجود ہو، یقیناً اس دے ہاں آپ دی زندگی بہترین نمونہ ہے. پہلا وصف کہ جڑا شخص اللہ کی ملاقات پر ایمان اور یقین رکھے اور آخرت کے دن پر
اور تیسرا وصف کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے۔ جس اندر یہ 3 خوبیاں موجود ہو، اس واسطے نبی علیہ السلام کی زندگی بہترین نمون۔ یقیناً آپ کی زندگی نو ہی فالو کریں جس دا آخرت پر ایمان ہو اور اللہ کی ملاقات پر یقین ہو۔ کہ اللہ تعالیٰ کس طرح محبت کرے گا، کس طرح خوش ہوئے گا، قیامت نو جدوں ملاقات ہوئے گی تو کس طرح خوش ہوئے گا۔ تو یقیناً آپ کی اتباع اللہ دی محبت۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ چونکہ آپ دی پیروی اندر ہی اللہ دی محبت۔ تو جو شخص دا ایمان ہے کہ آخرت قائم ہوئے گی اور اللہ نال ملاقات ہوئے گی، تو ہر بندے دی خواہش ہوئے گی کہ میں اللہ نو اس حالت ملا کہ وہ مجھ پر راضی۔ تو اللہ دی رضا، اس دی محبت، اتباع تو لازم امر ہے کہ جس دا ایمان یقین ہوئے گا وہ آپ کی زندگی نو ہی فالو گا۔ اور اس طرح اتباع کرے جس طرح صحابہ کرام نے کی۔ صحابہ کرام جو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالہ انتہائی حساس اور انتہائی سبقت لینے والی شخصیت۔ اگر کسی نے اصحاب رسول جو ایک منفرد انداز دیکھنا ہے اتباع دا، تو سیدنا عبداللہ ابن عمر دی سیرت نو پڑھی۔ آپ نے ایک اعزاز حاصل ہے، ایک مقام حاصل ہے کہ آپ نے نبی علیہ السلام نے خود رجل صالح قرار دیا۔ رسول اللہ نے اعزاز دیا ہے، سرٹیفکیٹ دیا ہے، ڈگری دی ہے کہ عبداللہ بن عمر نیک مرد ہے۔ ذرا سوچئے کہ کتنی بڑی گواہی ہے۔ گواہی کس دی طرف ہے، تزکیہ کس دی طرف وہ ہے؟ رسول اللہ دی۔ اعزاز کیا ہے کہ رجل صالح، نیک ہے۔ نیک کون؟ عبداللہ ابن عمر۔ اور ایک خاص موقع ہے اور سیاق و سباق ہے جس موقع پر نبی علیہ السلام نے سیدنا عبداللہ ابن عمر نو صالح قرار دی۔ ذرا قرآن پاک سورۃ العصر دی آیات کو سامنے رکھی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ قسم ہے عصر کی کہ یقیناً انسان گھاٹے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر ایسا شخص گھاٹے سے محفوظ ہے، بچاؤ، جس کا ایمان درست ہو اور جس کے پاس اعمال صالح ہو۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق کی تلقین کرنے والا اور اس پر صبر کرنا۔ گویا جس اندر ایمان اور صالحیت ہوئے وہ گھاٹے اور نقصان سے بچاؤ۔
ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مات دی صالحیت دے گواہ کون نے؟ محمد مصطفیٰ سے کہ یہ رجل صالح. تو گویا اس معیار پہ گھاٹے سے بچا ہوا، خسارے سے بچا ہوئی شخصیت کا تعین ہو گیا قرآن اور حدیث کی روشنی سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ. حسین عبداللہ ابن عمر نو نبی علیہ السلام نے کس موقع پر رجل صالح قرار تھی؟ یہ بھی ایک خاص حدیث. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام دی عادت مبارکہ سے نماز فجر تو بعد آپ صحابہ کرام دہاں فرمایا کر کہ تو آڑے چو اگر کسی شخص رات نو نیند کوئی خواب آیا ہوئے تو اپنا خواب بیان کرے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب دی تعبیر کرا. صحابہ کرام اپنے خواب بیان فرما دے، نبی علیہ السلام اس دی تعبیر فرما. اور اگر کسی شخص نو کسی صحابی نو خواب نہ آیا ہوتا اور کوئی خواب دی تعبیر نہ پوچھتا تو نبی علیہ السلام اپنے آئے ہوئے خواب دی تعبیر بیان فرما دیں کہ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو رات کو میں نے خواب دیکھا ہے اور اس طرح دیکھا ہے اور اس کی تعبیر اس طرح ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب خواب دی تعبیر رسول اللہ کردے سن اور صحابہ اپنے خواباں دی تعبیر پوچھدے سن تو میں نے اس بات تے بڑا رشک آندا سی کیونکہ میں نے خواب بہت کم آندے سن، ایویں سمجھو کہ نہ ہونے کے برابر. تو میں اللہ دے حضور دعا کی تھی، خواہش کی تھی کہ کبھی میں نے کوئی خواب آوے اور اس کی تعبیر میں رسول اللہ کو پوچھا. ایک خواہش آئی، ایک چاہت آئی، اللہ نے میری اس دعا نو قبول فرما لیا اور میں نے ایک رات نو خواب آیا کہ خواب وچ میرے پاس ایک ریشمی کپڑا ہے اور وہ کپڑا میں نے اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ اس کپڑے دے ذریعے جنت وچ میں پھر رہا وہاں اور اس کپڑے دے اوپر میں سوار ہو کے جنت جس کونے تے کہاں گا یہ چیز من پہنچا دے. فرماتا ہے یہ تو میرا خواب شروع ہے کہ میرے کو ایک ریشمی کپڑا ہے جو میں نے بطور ایک سواری دے کام آئے. یہ تو خواب شروع ہوئی. اگلا خواب دا حصہ اس طرح ہے کہ اسی دوران میرے پاس کچھ فرشتے آئے. انہاں فرشتیاں نو میں نے پکڑ لیا اور انہاں کو ایک رسی سی او دے وچ میں نے انہاں جکڑ لیا خواب. تو فرشتے کہندے اس نو عبداللہ بن عمر نو جہنم کی طرف لے چلو. ایک اور فرشتہ ہے وہ کہندا ہے کہ اس طرح نہ کرو یار، عبداللہ بن عمر نو چھوڑ دو. کچھ فرشتے آندے نے اس نو جہنم وال لے چلو، ایک فرشتہ آندا ہے چھوڑو اس نو جہنم وال نہ لے جاؤ. فرماتے ہیں اس حالت کیفیت میں نو جاگ آ گئی، خواب ختم ہوئی. خواب دو حصہ ہی سے، پہلا حصہ خوشخبری اور جنتی طرف، دوسرا ڈراؤنا اور جہنم دی طرف. فرماتے ہیں کہ خواہش تو اس واسطے کیتی سی کہ خواب آوے اور تعبیر رسول اللہ کو پوچھو، لیکن خواب دا جڑا آخری حصہ سی اس وجہ تو کچھ ڈر گیا اور کچھ حیا اور شرم مانے ہوا.
کہ پتہ نہیں اس دی تعبیر کیسی ہوئے گی، خواب منگیا سی رب کرو خواب تے آیا ہے لیکن خواب بڑا سخت جا ہے، پتہ نہیں تعبیر کی ہوئے گی۔ صحابہ دے سامنے پوچھا گا، حضور تعبیر کرن گے، ایسی نہ ہوئے کوئی تعبیر اچھی نہ ہوئے تے ایک مزاح بن جائے یا لوگوں چ کوئی بات مشہور ہو جائے۔ فرماتے ہیں میں اپنے خواب نو بجائے اس سے کہ نماز فجر تو بعد یا رسول اللہ دے سامنے اظہار کردہ، میں اپنے خواب دا ذکر اپنی بہن اور رسول اللہ کی بیوی سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان فرمایا اور عرض کہ میرا ایک خواب ہے، میرا نام لیے بغیر، میرا ذکر کیے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لو اس خواب دی تعبیر پوچھ کے بتاؤ۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی علیہ السلام نے صاحب اس خواب نو بیان فرمایا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دی تعبیر کیجیے۔ آپ نے فرمایا حفصہ یہ خواب ہے کس کا؟ فرمایا یا رسول اللہ خواب ہے، بس آپ تعبیر فرمائیں۔ فرمایا خواب ہے کس کا؟ یا رسول اللہ خواب ہے، بس آپ تعبیر فرما دیں۔ سیدہ حفصہ نہیں دسنا چاہنی ہے کیونکہ ابن عمر دا بات بھی ہے اسی، خواہش بھی ہے اسی کہ نام حضور نو نہ پتا چلے نہ دسیا جائے لیکن خواب دی تعبیر پوچھ لئی۔ نبی علیہ السلام اس بات نے اصرار فرما رہے کہ حفصہ خواب ہے کس کا؟ یا رسول اللہ بس خواب ہے، آپ تعبیر فرما دیں۔ فرمایا حفصہ یہ خواب آپ کا تو نہیں، یہ خواب تو ہٹا نہیں، بس دسو یہ خواب ہے کس کا؟ فرمایا یا رسول اللہ اگر تسی اصرار فرما رہے ہو تو خواب میرے بھائی عبداللہ بن عمر۔ آپ نے فرمایا عبداللہ بن عمر نو کہہ دو کہ کوئی بات نہیں، پریشان لی کوئی بات نہیں، یہ عبداللہ بن عمر رجل صالح، یہ نیک ہے، نیک بندہ ہے، نیک مرد ہے، لیکن عبداللہ بن عمر کو کہو کہ تہجد پڑھا کر، تہجد نماز پڑھے، ہے وہ نیک لیکن تہجد پڑھا کر۔ ابن عمر فرماتے ہیں اس دن تو بعد میں سفر چواں حضر چواں جس حالت کی عمر رات میں تہجد زندگی پر پھر کدے نہیں چھڑے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا یہ نیک مرد ہے۔ کون؟ عبداللہ بن عمر۔ اسلام دا ساڑھے کل تقاضا کیا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان اور نیک۔ عبداللہ بن عمر اس معیار پہ پورے، ایمان بھی ہے اور رجل صالح بھی۔ تو یہ صالحیت، یہ نیکی کا اعزاز، یہ لقب، یہ شرف، یہ عہدہ، یہ منصب اللہ نے کیوں عطا فرمایا؟ چوتھا درجہ صالحیت کا ہے۔ کوئی صالح ہونا اور رسول اللہ والوں، اللہ دی ذات والوں اور رسول اللہ والوں گارنٹی مل جائے، اس تو بڑا شرف کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ صالحیت کے مقام پہ بندہ آ جائے تو گویا قیامت والے دن لوگ تلاش کر رہے ہوں گے کہ صالحین کی سنگت نصیب ہو جائے، تو عبداللہ بن عمر تو اس مقام پر دنیا میں اندر ہی فیض ہو۔ اور جدوں تسی نماز پڑھ دے تو نماز تشہد کی آنے السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین، اللہ سلام ہم پر ہو اور پوری وہ صالحین کی جماعت جو دنیا میں آج ہے اور گزر چکی اور آئے گی، اے اللہ ان پر بھی سلامتی اور برکت و رحمت کی دعا ہے۔ تو صالحیت بہت بڑا درجہ ہے کہ ہر نمازی، ہر نماز سلام بھیج رہا ہے صالحین پر، اور عبداللہ بن عمر کون ہے؟ صالح۔ یہ اعزاز شرف
عبداللہ بن عمر جو نصیب ہوئے ہے کس بنیاد پر؟ اتباع پر۔ جتنے اتباع رسول اللہ دی پیروی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر تو آنو کوئی اور یعنی اس انداز منفرد ایک حیثیت منفرد ایک انداز اتباع دا اس امت متعارف کروان والے ہی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ سیدنا زبیر بن عربی رضی اللہ رحمہ فرماتا ہے کہ میں سیدنا عبداللہ بن عمر کو موجود سا آپ کو ایک شخص نے آ کے سوال کیا، پوچھا۔ سوال کیا ہے کہ اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، یعنی آج کی گزارشات صرف عبداللہ بن عمر تک ہی محدود رہے، اتباع عبداللہ بن عمر کس طرح آگے سارے صحابہ جو کس طرح منفرد اعزاز اور مقام حاصل اور اس سارا شرف اور ساری صالحیت اتباع دی وجہ تو کہ رسول اللہ پکار اٹھے کہ عبداللہ بن عمر رجل صالح، اس بڑے مقام پر فائز کیوں ہوئی اور کیسے ہوئی اور زندگی پر اس پر کس طرح قائم رہے؟ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ عبداللہ بن عمر دو رکن ایسے نے، ایک رکن یعنی حجر اسود اور ایک رکن یمانی، انہاں دونوں انہاں دے استلام انہاں چھونا دے بارے توڑا کی موقف ہے، تسی کی فرمان دے ہو اس دے بارے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ رأیت رسول اللہ، جواب سنیے، انداز سنیے، سوال سنیے، عبداللہ بن عمر دا جواب سن، پوری زندگی اور کوئی جملہ ہی نہیں، رأیت رسول اللہ، سمعت رسول اللہ، میں نے سنا رسول اللہ سے، میں نے دیکھا رسول اللہ کو، بس ان کی زندگی میں یا رأیت رسول یا سمعت رسول، دو ہی الفاظ نے، سمعت رأیت۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے سوال کرنے والے، رکن یمانی کو ہاتھ لگاتے اور حجر اسود کو چھوتے ہاتھ لگاتے یا بوسا یا ہاتھ، میں نے دیکھا کس کو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال کرنے والا کا سوال پورا ہو، جواب عبداللہ بن عمر کا پورا ہو۔ سائل نے سوالوں آگے بڑھے، فرمایا اے عبداللہ بن عمر، اگر رش ہو اور رش کے دوران میں استلام کرتے کرتے چھوتے چھوتے بوسا لیتے لیتے مغلوب ہو جاؤں، رش پھنس جاؤں، پھر تمہارا کیا خیال؟ عبداللہ بن عمر کا جواب سنی، رأیت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ کو دیکھا، وہ رکن یمانی کو چھو رہے تھے، میں نے رسول اللہ کو دیکھا حجر اسود کو چوم رہے تھے۔ سائل کا پھر جواب سن، اے عبداللہ بن عمر، اگر رش ہوئے اتھے مزامہ ہوئے تو میں پھنس جاواں رش وچ، پھر توڑا کی خیال؟ جواب سنی، رأیت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ کو دیکھا رکن یمانی کو ہاتھ لگا رہے تھے، حجر اسود کو چوم رہے تھے۔ سائل چوتھی باری تھوڑا جا جذبات چاہ کے، جلال چاہ کے، غصے چاہ کے کہنے لگا، عبداللہ بن عمر، میں توڑے کو کچھ اور پوچھنا، تسی کچھ اور فرمان دے، میرا یہ سوال نہیں،
گل تھوڑی سمجھ آ گئی ہے کہ رسول اللہ چھوتے تھے رکن یمانی کو، رسول اللہ بوسہ لیتے تھے حجر اسود کا، سمجھ آ گئی؟ یہ سوال تمہارا، میرا سوال اور جواب پورا ہو گیا ہے۔ میرا سوال اس سے آگے ہے کہ رش ہوئے تے میں پھنس جاواں رش تے ہاتھ نہ لگدا ہوئے تے پھر میں کی کراں؟ اس نے سوال ہی تھوڑی جی سختی، گرمی، تپش، شدت، تھوڑے سوال جذبات پہلے نہ لوگ واد گئے تو ان جواب ہے عبداللہ بن عمر نو کی کہنا چاہیے سے کچھ نرمی، کچھ اور انداز نہیں۔ جواب سنیے، فرما ارائیت بالیمن، ارائیت بالیمن، تو کہاں گئے؟ اس نے کہا یمن سے آیا ہوں۔ اچھا سوال جیڑا پوچھن والا ہے وہ کتوں دا ہے؟ یمن دا۔ تے آپ نے پتہ کی فرما جانتے سن نا بھائی یمنی ہے، تے جواب ہی کی فرما ارائیت بالیمن، جدوں یمن چو ٹرن لگے نا ادوں ارائیت اتھے رکھ کے آیا کر، نان نہ لے آیا کر۔ یہ جڑ تو آنا ارائیت پھر توڑا کی خیال ہے، پھر تسی کی آندے ہو، رش ہوئے تو پھر کی آندے ہو۔ یہ جڑا توڑا ارائیت ہے نا یہ نال نہ لے آیا کر، یہ یمن رکھ کے آیا کر، یہ صرف محمد مصطفیٰ دی اتباع دے پارے پوچھ بس۔ یہ غیرت ہے عبداللہ بن عمر، یہ حمیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ وہ شدت ہے، وہ یہ جذبات ہیں، یہ وہ ایمان ہے عبداللہ بن عمر کا کہ ارائیت بالیمن، یہ ارائیت جڑا ہے یمن رکھ کے آؤ۔ میں جدو یہ بات کہی ارائیت رسول اللہ، پھر تو سوال کر، پھر پوچھنا ہے، بس حضور نے کی ہے، یہ آگے آپ کا مسئلہ ہے، کرے نہ کرے، رش ہے، مزامہ ہے، کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، اس کو اپنی جگہ پہ رکھے۔ بار بار تو کہتے ہیں پھر میں کیا کروں، پھر میں کیا کروں، تو سوال پہ سوال کر رہے۔ رسول اللہ کی بات سن لینے کے بعد تجھے حق کس نے دیا ہے؟ پھر پوچھے یہ ارائیت تیرا کیا خیال ہے، تو کیا کہتا ہے؟ میں آگے رسول اللہ کے بعد کچھ کہہ دوں تو میرا ایمان اور اسلام اور دین اور ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اپنے یمن میں ارائیت کو رکھو، یہاں صرف قرآن کی بات ہے، محمد مصطفیٰ کی اتباع کی بات۔ یہ صحابہ کرام کا انداز ہے۔ ایمینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رجل صالح، آپ نے کیا گیا کہ تسی دو رکنانو چھوندے ہو؟ تو آپ نے فرمایا ما ترک تو کبھی نہیں چھوڑو۔ عبداللہ بن عمر جب تو لنگ دے نا ہوتے کھڑے ہو جائے رکن یمانی کو نہ گزر دے اس وقت تک آگے جب تک اس کو ہاتھ نہ لگا لیتے۔ فرمایا نہیں چھوڑوں گا اس طریقے کو جس کو میں نے کرتے ہوئے محمد مصطفیٰ کو دیکھا۔ کھڑے ہیں بس، کبھی باری تو آئے گی، کبھی تو رش ختم ہوگا، کبھی تو مزامہ ختم ہوگا، کبھی تو ہاتھ لگا لوں گا، بس کھڑے ہیں، مزامت بھی نہیں کرتے، کھڑے ہیں کہ ہاتھ لگا کے آگے گزروں گا اس لیے کہ میں نے محمد مصطفیٰ کو دیکھا۔ رسول اللہ اس کے بغیر آگے نہیں گزرے۔ جب آپ نہیں گزرے ما ترک تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ فرمایا مجھے کیوں آپ پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے بغیر بھی گزر جائیں، اس کے بغیر بھی ہو سکتا۔ آج فتویٰ کیا ہے کہ رکن یمانی کو ہاتھ لگائے، بوسہ نہیں ہے، صرف ہاتھ لگانا، ہاتھ کو بھی نہیں چومنا، صرف ہاتھ لگانا ہے، چھونا ہے رکن یمانی۔ حجر اسود کا خاصہ ہے کہ اس کو چومنا ہے، یا چوم نہیں سکتا تو ہاتھ لگانا، ہاتھ لگائے تو اس کو چومنا ہے اس کو، یا ہاتھ لگانا، یا چوما جا سکتا یا ہاتھ لگائے۔ یہ ایک طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
عبداللہ بن عمر نے اسی طرح دیکھا، اس طرح کیا، فرمایا نہیں ہو سکتا وہ کام کہ میں چھوڑ دوں جو رسول اللہ کا۔ آج حکم یہی ہے نا، فتویٰ یہی ہے کہ اگر رش ہے، اگر آپ نہیں ہاتھ لگا سکے تو آگے گزر جائیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا پڑھنا شروع کر، رکن یمانی کو سے آگے حجر اسود پر پہنچ جائیں، یا چوم نہیں سکتے ہاتھ لگائیں، ہاتھ نہیں لگا سکتے اشارہ کر دیں گزر جائیں۔ یہ فتویٰ موجود ہے، یہ آسانی موجود ہے، لیکن اس سے اوپر کا درجہ اتباع کا میں گزر سکتا ہی نہیں جب تک وہ کام نہ کروں جس کے کرتے ہوئے میں نے محمد مصطفیٰ کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مقام پر فائز ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کو پڑھ لیجیے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت اس حوالے سے پڑھے، کیوں رجل صالح قرار پائے؟ اتباع رسول کی وجہ سے۔ اصل مسئلہ اتباع کا ہے، پیروی کا ہے۔ پڑھیے سیدنا جابر بن عتیق فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری بستی میں تشریف لائے۔ انصار کی بستیوں میں ایک بستی ہے، عرب کا رواج تھا، آج بھی پاکستان میں بھی کئی دیہاتوں بستیوں میں یہ رواج ہے کہ ایک برادری ایک ہی جگہ پر بیٹھتی، ساری برادری کے گھر ایک ہی جگہ، درمیان میں تھوڑا سا گیپ ہوتا ہے، پھر دوسری برادری، پھر تیسری، اس طرح برادریوں پر مشتمل ایک گاؤں ہوتا ہے جہاں کئی برادریاں رہتی ہیں، ہر برادری کا الگ الگ محلہ یا الگ الگ ان کی پہچان۔ تو یہ جو بستی ہے یہ بنو معاویہ کی بستی کہا جاتا ہے۔ ایک تو ہے نا سینا امیر معاویہ رضی اللہ، یہ ان کے علاوہ معاویہ کئی اصحاب کے نام، ایک سیدنا معاویہ معروف ہے، مشہور ہے رضی اللہ تعالیٰ، باقی صحابہ میں سے کئی ایک معاویہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ مجمعی۔ بنو معاویہ بستی میں عبداللہ بن عمر تشریف لے گئے، مدینے کی بستی ہے اور انصار دی بستی۔ جدو مسجد میں داخل ہوئے نا، بستی کسی نے ملن واسطے گئے اور مسجد چلے گئے، نماز دا وقت ہو، تو حضرت عبداللہ بن عمر کو پتا سی کہ اس بستی میں رسول اللہ بھی تشریف لائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی کی اس مسجد میں بھی تشریف لائے تھے۔ تو عبداللہ بن عمر جو ہی مسجد میں داخل ہوئے تو جابر بن عتیق فرماتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر نے بلایا اور فرمایا کہ اس مسجد میں نے وہ جگہ دس جہاں رسول اللہ نے نماز پڑھی تھی۔ اس مسجد میں رسول اللہ تو آئے تھے نا؟ جی آئے تھے۔ تو مسجد کی کسی نکر میں، کسی کونے میں، کسی صف میں، کسی جگہ پر رسول اللہ نماز پڑھی تھی نا؟ جی پڑھی تھی۔ وہ جگہ بتاؤ جہاں محمد رسول اللہ نے پڑھی تھی۔ حالانکہ یہ کوئی سنت نہیں، یعنی جس مسجد میں رسول اللہ داخل ہوئے وہ ساری مسجد ہی مبارک، حضور جو تشریف لائے، حضور کا پاؤں مبارک جو اس مسجد میں آئے، اس مسجد کے لیے شرف ہے کہ اس مسجد میں محمد رسول اللہ تشریف لائے۔ اب ہر صحابی، ہر آنے والا شخص اس جگہ پر تو نماز نہیں پڑھے۔ رسول اللہ نے مسجد کوئی جگہ خاص بھی نہیں کی، داخل ہوئے مسجد میں جہاں میسر تھا نماز پڑھی۔ عبداللہ بن عمر پورے صحابہ میں سے واحد صحابی ہیں جو سپیشل اس بستی میں جب کسی دوست کو ملنے گئے اس مسجد میں داخل ہوئے، فرمایا وہ جگہ بتاؤ جہاں رسول اللہ نے پڑھی، میں اسی جگہ پہ نماز پڑھنا چاہتا۔ صفیں بدل گئی ہوں گی، مسجد کو دھو دیا گیا ہوگا، اس جگہ کی صفائی کئی دفعہ ہو گئی ہوگی، لیکن وہ عقیدت، وہ محبت، وہ فضا، وہ ہوا، وہ جگہ جہاں رسول اللہ گزرے، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں وہی نماز پڑھوں گا۔ تعین کیا کہ یہاں رسول اللہ نماز پڑھی، عبداللہ بن عمر نے وہاں نماز پڑھی۔
مقام صالحیت پہ آنا بڑا مشکل ہے۔ اسی مزاق ہی جی کہہ رہے ہیں نا بندہ بڑا نیک ہونا، صالح ہونا، یہ گارنٹی ضمانت رسول اللہ کی طرف سے کس کو حاصل ہے؟ عبداللہ بن عمر کو۔ اور کیوں حاصل ہے؟ اتباع کی۔ اس جگہ پر نماز پڑھی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، نماز پڑھنے کے بعد کہنے لگے میں نے سنا ہے یہاں رسول اللہ نے کوئی دعا بھی کی تھی۔ انہوں نے کہا جی ہاں یہاں رسول اللہ نے کچھ دعا بھی کی تھی۔ فرمایا جو جو دعائیں مانگی تھی وہ دعائیں بھی مجھے بتا دو۔ فرمایا رسول اللہ نے یہاں مانگا تھا کہ اے اللہ میری امت کو، کفار کو میری امت پر غالب نہ کر، کہ میری ساری امت مغلوب ہو جائے، یا اللہ ایسا نہ ہو۔ پھر رسول اللہ نے دوسری دعا کی تھی اے اللہ میری امت پر کوئی قحط سالی نہ پڑے، کہ خشک سالی کی وجہ سے بھوک سے تڑپ کے میری امت مر جائے، یا اللہ ایسا نہ ہو۔ فرمایا وہ دو دعائیں یہیں کی تھی؟ فرمایا اسی مسجد اسی جگہ پر کی تھی۔ فرمایا میں اس جگہ پر دعا مانگنا چاہتا ہوں اس لیے کہ یہیں پر رسول اللہ کی دعا اللہ نے قبول فرمائی۔ یہ ہے وہ عبداللہ بن عمر۔ ہمیں کہا جاتا ہے بس سنت پر اتنے ڈٹے ہوئے کیوں؟ سنتوں پر اتنے قائم کیوں ہیں؟ سنتوں پر اتنے متشدد کیوں ہیں؟ سنت پر اتنی سختی کیوں ہے؟ سنتوں کو چھوڑ دیں تو حرج کیا ہے؟ بھائی سنتے چھوڑ دیں تو پیچھے رہ کیا جائے؟ سنت ہی ہے، فرض تو ہوتا نہیں ہے۔ سنت کی خیر ہے، سنت کی خیر نہیں ہے، سنت کے اندر اللہ نے خیر رکھی۔ ہر خیر محمد مصطفیٰ کی سنت میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حوالے سے جانیے سیدنا عبداللہ بن عمر عجیب شخصیت، صالحیت کے مقام پر فائز، اور یہ شرف کیوں؟ اتباع، اور اتباع کا انداز دیکھی۔ حدیث پڑھ رہا ہے سیدنا عبداللہ بن عمر، حدیث پڑھ رہا ہے، خطبہ دے رہا ہے۔ حدیث بڑی مشہور ہے، آپ نے پڑھی، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بڑی مشہور حدیث کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں۔ پہلی چیز گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول، یعنی کلمہ اسلام۔ اسلام کا پہلا رکن کیا ہے؟ کلمہ اسلام، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دوسرا رکن، خطبہ کس کا پڑھ رہا ہوں؟ عبداللہ بن عمر۔ فرمایا دوسرا رکن نماز، تیسرا رکن زکوٰۃ، چوتھا رکن روزہ، اور 5واں رکن اسلام کا بیت اللہ کا حج۔ آپ خطبہ دے رہے ہیں، بار بار اس بات کو دہرایا، سمجھایا، تو پھر آپ نے پوچھ لیا، بتوانو سمجھ آ گئی؟ بعد وہاں واعظ خطیب عالم تقریر کرتا ہے نا، تقریر دوران پوچھ لیتا ہے کہ آپ کو بات ساری سمجھ آ گئی ہے نا؟ عبداللہ بن عمر فرمایا گل تو سمجھ آ گئی کہ اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ 5۔ سمجھ گئے ہو کہ کلمہ اسلام ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے اور حج ہے؟ سمجھ گئے؟ سارے سامعین کہنے لگے جی ہاں بن عمر ہم سمجھ گئے ہیں۔ آپ بار بار ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ سمجھ گئے ہو؟ اسی سمجھ گئے ہاں کہ پہلا رکن اسلام کا کلمہ اسلام ہے، پھر نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے، پھر روزہ ہے۔ عبداللہ بن عمر نے فرمایا نہیں، تسی نہیں سمجھے۔ اسلام کے ارکان 5 ہیں، کلمہ اسلام، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ سمجھ گئے ہوں؟ پھر پوچھ۔ لوگ کہنے لگے ابن عمر سمجھ گئے ہاں، وہی بندہ بار بار بولی جا رہے جی جی ابن عمر سمجھ گئے ہاں
کہ تسی 5 ارکان اسلام دے بیان کر رہے ہو کہ کلمہ اسلام نماز زکوٰۃ حج اور روزہ، فرمایا نہیں، کلمہ اسلام نماز زکوٰۃ روزہ اور حج۔ کہنے لگے جی سمجھ آ گئی، کلمہ اسلام نماز زکوٰۃ حج اور روزہ، فرمایا نہیں، تسی تانوں سمجھ آ رہی، اس کو کہتے ہیں اطاعت، اس کو کہتے ہیں اتباع۔ فرمایا نہیں، جس طرح تم کہہ رہے ہو اس طرح نہیں، نماز کلمہ اسلام نماز زکوٰۃ روزہ اور حج، جی سمجھ آ گئی یہ سب کہ کلمہ اسلام نماز زکوٰۃ حج اور روزہ، فرمایا ایسے نہیں۔ ابن عمر کو غلطی کتوں ہو گئی، جیڑی گل تسی کر رہے وہی غلطی اسی کر رہے ہیں۔ فرمایا نہیں، میں کہہ رہا ہوں کلمہ اسلام پہلا رکن، دوسرا رکن نماز، تیسرا رکن زکوٰۃ، چوتھا رکن روزہ اور 5واں حج، اور تم کہہ رہے ہو کہ چوتھا رکن حج اور 5واں روزہ، یہ ترتیب تبدیل کر رہے ہو، ترتیب وہی رہے گی جو محمد مصطفیٰ کی زبان سے نکلی۔ آپ نے چوتھے نمبر پہ روزے حج کا ذکر کیا ہے، میں نے چوتھے نمبر پر روزے کا ذکر کیا ہے۔ یہ ترتیب جو میں نے پڑھی ہے یہ رسول اللہ کی ہے، جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ ترتیب آپ سمجھ نہیں پا رہے۔ ترتیب بھی بیان کرتے ہوئے وہی رہے گی جو محمد مصطفیٰ نے بیان۔ بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام دے 5 رکن ہیں، حج روزہ نماز زکوٰۃ، اینج نہیں کہہ سکتا، اینج بھی نہیں کہہ سکتا اسلام کے 5 رکن ہے، کلمہ اسلام نماز زکوٰۃ حج اور روزہ، نہیں، ترتیب بیان کرتے ہوئے عمل کرتے ہوئے تو پہلے کلمہ ہی آنا ہے، کلمے تو بعد پہلے نماز ہی ہے، نماز تو بعد ہی زکوٰۃ ہے، رمضان دے روزے تو سال بعد آنا، حج تے زندگی جے کواری، ترتیب خود بخود ایسے ہی بن جائے گی، لیکن بیان اندر ترتیب وہی رہے گی جو محمد مصطفیٰ نے بیان کی۔ اس ترتیب کو عبداللہ بن عمر نے آگے پیچھے نہیں ہونے دی۔ لوگ کہتے ہیں نا بس ترتیب بدل جائے تو کی ہوتا ہے، پہلا نمبر اگر علی پاک کو دے دیا جائے تو ترتیب بدل جائے تو کیا ہو جائے گا؟ ترتیب وہی رہے گی جو رسول اللہ نے دی۔ حضور ترتیب میں کیا رکھتے تھے؟ انا النبی فی الجنہ وابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ۔ حضور نے اپنی زبان نبوت سے ترتیب میں پہلے صدیق کو رکھا، پھر عمر کو، پھر عثمان کو، پھر علی کو۔ ترتیب وہی رہے گی جو محمد مصطفیٰ کی زبان سے نہیں۔ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہاں اپنی مرضی نہیں ہو سکتی، لفظ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ جتنا ہی کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ انداز اپنائے نہیں ہو سکتا، وہ انداز وہ قبول ہی نہیں ہے جب تک مصطفیٰ کی سنت کے مطابق نہیں۔ وہ مشہور روایت ہے نا، تو ذہن میں آ گئی تو آپ سن سیدنا عبداللہ بن عمر، کیونکہ آج کی ساری گفتگو عبداللہ بن عمر کی اتباع پر۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بندے نے چھینک آئی، چھینک آئے تو جس کو آئے اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ کیا کہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ کہے، یا دوسری روایت میں الحمدللہ علی کل حال۔ بس 2 الفاظ ہیں، چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ، یا پھر الحمدللہ علی کل حال۔ اور جیڑا قریب بیٹھا ہو جس نے چھینک سنی ہے، الحمدللہ سنی ہے، وہ کہے یرحمک اللہ، اور جس کو آئی ہے جس نے الحمدللہ کہا ہے وہ پھر کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ یہ ایک ترتیب ہے حدیث کی۔ عبداللہ بن عمر کے سامنے ایک بندے کو چھینک آئی، عبداللہ بن عمر کول بیٹھ، چھینک آئی ایک بندے نو، تو بندے نے کی کہنا چاہیے سی؟ الحمدللہ۔ پتہ نہیں اس نے کیا کہا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ الحمدللہ کس کی تعریف ہے؟ اللہ کی۔ والسلام علی رسول اللہ، سلام کس پر ہے؟
رسول اللہ پر۔ اب بتائیں یہ جملہ اچھا ہے یا برا ہے؟ اچھا ہے۔ تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی۔ درود و سلام کس پر ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضور پر ہی درود ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام رسول اللہ پر۔ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ عبداللہ بن عمر نے جب یہ سنا نا کہ چھینک آئی تھی الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا تو نے کیا کہا ہے؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ کہنے والا کہنے لگا عبداللہ بن عمر اللہ کی تعریف کی ہے اور محمد مصطفیٰ پر درود پڑھا ہے، اور کیا کہا ہے؟ الحمدللہ کہا ہے، والسلام علی رسول اللہ کہا ہے۔ کون سی کوئی غلط بات کہی ہے؟ تعریف اللہ کے لیے ہے، سلام رسول اللہ پر ہے، اس میں کون سی بات غلط ہے؟ ساری دنیا بس اسی پر وجہ سے گمراہ ہے جی۔ عہد حرج کی عہد کی کام تے چنگا ہے، لفظ تے چنگے، عمل تے چنگا، ثواب ہے، قرآن پڑھنے حدیث پڑھنے اتھے جناب ذکر کرنے دعا کرنے، گل چنگی ہے، گل اچھی ہے، عمل اچھا ہے، سانو آندے نہیں نہ کرو نہ کرو نہ کرو نہ کرو۔ بھائی لڑائی کس بات کی؟ کاش کوئی جانے کہ یہ لڑائی رسول اللہ کی سنت کی، اتباع کی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کے سامنے بندے نے کیا کہا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ عبداللہ بن عمر نے فرمایا تو نے کیا کہا ہے؟ کہنے لگا میں نے اللہ کی تعریف کی، رسول اللہ پر درود سلام بھیجا ہے، کوئی بری بات کہی؟ عبداللہ بن عمر نے فرمایا سن میرا ایمان سن۔ وہ عبداللہ بن عمر کے انداز واضح سے دیکھو، میرا ایمان سن، میری عقیدہ سن کہ الحمدللہ کوئی شک نہیں، الحمدللہ تعریف اللہ کے لیے، اور کوئی شک نہیں، والسلام علی رسول اللہ، سلام رسول اللہ پر ہے، کوئی شک نہیں۔ میرا ایمان، میرا بھی عقیدہ یہی ہے جو تیرا ہے۔ لیکن جب چھینک آئے تو رسول اللہ صرف الحمدللہ کہتے تھے، والسلام علی رسول اللہ نہیں پڑھتے تھے۔ سلام وہیں پڑھا جاتا ہے جہاں رسول اللہ نے سکھلایا ہے، بس یہ مسئلہ ہے۔ سلام کا انکار نہیں، درود پاک کا انکار نہیں، جو انکار کرے وہ مسلمان نہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہیں پڑھنا ہے جہاں رسول اللہ نے سکھلایا ہے۔ مثلا نماز قیام میں ہم کیا پڑھیں؟ سبحانک اللہ، آگے الحمد شریف، آگے قرآن کی سورت۔ اگر کوئی بندہ کہے نہیں میں نے قیام میں درود پڑھنا ہے، تو نماز بھی نہیں ہوئے گی تو ثواب بھی نہیں ہوگا۔ سجدے میں کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ۔ رکوع میں کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی العظیم۔ بندہ وہاں درود پڑھے تو رکوع بھی نہیں ہوگا، سجدہ بھی نہیں ہوگا، ثواب بھی نہیں ملے گا۔ اب کوئی پوچھے بھائی جی درود پڑھنا گناہ لفظ ہے، بھائی نماز بھی نہیں ہونی، رکوع بھی نہیں ہونا، تو سجدہ بھی نہیں ہونا۔ التحیہ، جب تشہد ہی بیٹھو گے نا، التحیہ ہن درود دی واری آئی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آخر تک درود پاک پڑھو گے تو نماز ہو جائے گی۔ اگر یہاں درود چھوڑ کے سورۃ الفاتحہ پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اسلام مرضی پہ نہیں ہے، یہ اسلام محمد کی اتباع کا۔ بندہ کہ نہیں درود میں پڑھنا سجدے چ، درود پڑھنا میں رکوع چ، سانو درود پڑھن تو روک دے ہو۔ درود پڑھن دا ثواب ہے، درود پڑھن دی فضیلت ہے، درود پڑھیے گناہ معاف ہوندے، درود پڑھیے درجات بلند ہوندے، درود پڑھیے مصطفیٰ دی شفاعت نصیب ہوندی، درود پڑھن والا حضور دے قریب ہوندا۔ درود دی فضیلت ہے، ساری آیات تے حدیث پڑھ چھوڑو تے کہو میں سجدے چ پڑھنا، میں رکوع چ پڑھنا، میں قیام چ پڑھنا، نہ تیرا قیام، نہ تیرا رکوع، نہ تیرا سجدہ۔ تے جے تشہد سورۃ فاتحہ پڑھ، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ،
تے تشہد کوئی نہیں، تے جی اتنے درود پڑھے تے نماز کوئی نہیں، اتنے فاتحہ پڑھے تے پھر نماز کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ترتیب اللہ نے محبوب کی زبان سے سکھلائی ہے، ترتیب وہی رہے، اپنی مرضی نہیں ہو سکتی کہ اے میں کم کرا اپنی مرضی نال تے میں ثواب لب جائے، انج نہیں ہونا۔ اتباع رسول اللہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی جو جس انداز سے آپ نے سکھائی، اتباع کا وہ انداز، مکہ پاک مدینے تو آندے نا، مکہ پاک باہر ایک وادی بطحا تھی۔ عبداللہ بن عمر ساری زندگی جدوں تشریف لے آئے مدینہ سے مکہ پاک، آپ مکہ پاک تو داخل ہونے سے پہلے ایک راستے میں وادی بطحا آتی ہے، وہاں رکتے سوتے آرام کرتے، پھر واپس وہاں سے چلتے مکہ میں داخل ہوتے۔ لوگوں کو جلدی ہوتی کہ جلدی مکہ پہنچ، طواف کرے، عمرہ کرے، بالکل قریب مکہ پاک دے اندر آ کے قریب آ کے رک جاتے، سوتے آرام کرتے۔ لوگوں نے کہا عبداللہ بن عمر کہ جو سفر جاری رکھ دو، جب بیت اللہ قریب آ جانا آ کے سو جاندے ہو۔ فرمایا ایک دفعہ رسول اللہ کے ساتھ آیا تھا، یہاں رسول اللہ سوئے تھے، رکے تھے، زندگی گزر جائے گی، وہاں سوتا رہوں گا جہاں محمد مصطفیٰ سوئے تھے۔ بھائی حضور تو سوئے تھے ضرورت کے مطابق، تھکاوٹ تھی، ضرورت تھی، سو گئے۔ اب وہاں سونا کوئی رکن نہیں ہے، وہاں کوئی سونا اس لیے نہیں ہے کہ وہ سنت بن گئی ہے کہ جو گزرے وہاں آرام کرے، سوئے رکے۔ سمجھو کہ اتفاقی امر تھا کہ حضور وہاں سے گزرے، آرام کرنے لگ، تھکاوٹ تھی، صحابہ کو کہا فرمایا سو جاؤ، آرام کے بعد نکلے۔ اب عبداللہ بن عمر زندگی بھر وہاں رکتے رہے، سوتے رہے، اس لیے کہ یہاں سے گزرتے مصطفیٰ، آپ سوئے تھے، ہم سوتے رہیں گے، تاکہ محبوب کی اتباع کے رنگ میں رنگے گئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ اسلام کو یہ انداز مطلوب۔ امیہ بن عبداللہ بن خالد فرماتے ہیں میں عبداللہ بن عمر کو ایک باری مسئلہ پوچھ بیٹھا، تو مسئلہ پتہ کی پوچھا؟ فرمایا جی میں قرآن پڑھیا ہے کہ قرآن پاک ہے خوف دی نماز جڑی ہے یا حضر دی نماز، یعنی گھارے چھائے ہو تو نماز پڑھنی قرآن چاہیے ہوندہ ہے، یا ڈر ہوئے خوف ہوئے دشمن دا تو نماز کے میں پڑھنی ہے، یہ ذکر قرآن چاہیے ہوندہ ہے۔ سفر دی نماز دا ذکر قرآن چاہیے کوئی نہیں کہ سفر ہو تو نماز قصر پڑھو جڑی اسی سارے مسلمان پڑھنے۔ فرمایا دا ذکر قرآن کوئی نہیں۔ ایڈا اہم مسئلہ کہ ہر بندہ سفر تے جاندہ ہے، سفر ایک ضرورت ہے، سفر ایک بندی دی زندگی دا حصہ ہے، تے سفر دے نماز کتنی پڑھنی ہے، کیوں پڑھنی، یہ دا طریقہ قرآن آنا چاہیے دا سی۔ کون پوچھ رہے ہیں؟ امیہ بن عبداللہ بن خالد۔ کس کو پوچھ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمر کو۔ عبداللہ بن عمر اتنے حضور دی محبت اج رنگے ہوئے سن، اتنی اتباع اج رنگے سن کہ ایک باری حضور نے فرمایا نسی نا، آپ کو پوچھا گیا تھا، آپ نے فرمایا بہترین نام کون سا ہے؟ بچے کا نام رکھنا ہو تو بہترین نام کون سا ہے؟ عبداللہ۔ سب سے پیارا اللہ کو نام کو ہے، سارے ناموں میں سے سب سے پیارا نام جو اللہ کو پسند ہے کسی بچے کا رکھا جائے، وہ نام کون سا ہے؟ عبداللہ۔ تو عبداللہ بن عمر کا اپنا نام کیا تھا؟ عبداللہ بن عمر کا اپنا نام عبداللہ ہے۔ وہ کس نے رکھا؟ سیدنا عمر فاروق نے۔ حضور کی حدیث کیا ہے کہ عبداللہ نام اللہ کو پیارا ہے، تو ان کا اپنا نام تھا عبداللہ۔ جب بیٹا ہوا نا تو اس کا نام بھی عبداللہ رکھ دیا۔ لوگوں نے کہا عبداللہ بن عمر سے کہ بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا عبداللہ۔ فرمایا تمہارا نام بھی عبداللہ؟ فرمایا کیوں نہ رکھو؟ رسول اللہ نے فرمایا پیارا نام عبداللہ ہے، میں نے حدیث پر عمل کرتے ہوئے اس کا نام بھی عبداللہ ہی رکھا۔ اس حد تک محبت، اس حد تک پیار۔ سائل کیا پوچھتا ہے؟ قرآن سفری نماز دا ذکر کوئی نہیں۔
خوف دی نماز دا ذکر ہے کہ دشمن دا خوف ہوئے جنگ ہوئے تو کہ نماز پڑھنی، خود طریقہ قرآن ہے، تفصیل حدیث ہے۔ عام نماز پڑھنی جی میں گھر سفر تو ہٹ کے او دا حکم بھی قرآن ہے۔ سفری نماز کا ذکر قرآن میں کیوں نہیں، یہ سوال ہے۔ جواب سنیے عبداللہ بن عمر کا، فرماتے یا ابن اخی، او میرے بھتیجے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ان اللہ عز و جل بعث الینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں اللہ نے محمد مصطفیٰ کو بھیجا، ولا نعلم شیئا، سانتے کسی چیز کا پتہ کوئی نہیں، کچھ نہیں جانتے تھے، اللہ نے محمد مصطفیٰ کو بھیجا۔ تو رسول اللہ نے سفر میں نماز قصر پڑھی، وہ کہتا ہے قرآن میں نہیں ہے۔ میرا سوال ہے قرآن میں نہیں ہے؟ فرمایا اللہ نے محمد مصطفیٰ کو بھیجا، ولا نعلم شیئا، اسی کچھ نہ سے جان دے، بالکل کچھ پتہ نہ، اللہ نے رسول اللہ کو بھیجا، انہوں نے سفر میں نماز سفری پڑھی، قصر پڑھی۔ کہتا ہے قرآن میں نہیں۔ عبداللہ بن عمر کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا، اللہ نے محمد مصطفیٰ کو بھیجا، انہوں نے نماز قصر پڑھی سفر میں، وہ کہتا ہے قرآن میں نہیں ہے۔ ابن عمر سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس طرح قرآن کی بات حق ہے، قرآن کی طرح میرے محمد کی بات بھی حق ہے۔ تو کیوں پوچھتا ہے کہ قرآن میں نہیں ہے؟ قرآن کوئی ایک ہے؟ قرآن تو دو ہے، ایک قرآن 30 پاروں کی صورت میں اور دوسرا قرآن محمد مصطفیٰ کی صورت میں۔ کیا فرق ہے؟ وہ قرآن ہے اور یہ قرآن کی تفسیر ہے۔ اگر قرآن ایک تھیوری کا نام ہے تو حدیث اس کی تفسیر اور اس کے پریکٹیکل کا نام ہے۔ لا الہ الا اللہ سے مراد قرآن ہے اور محمد رسول اللہ سے مراد محمد مصطفیٰ کی حدیث ہے۔ جب حدیث میں آ گیا ہے، حضور پڑھتے تھے، تجھے کس نے حق دی ہے کہ تو قرآن کا مطالبہ کرے؟ ہمارے نزدیک حضور کا پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے قرآن میں آ۔ صحابہ کرام کا یہ انداز تھا۔ عبداللہ بن عمر نے دیکھا ایک بندہ اونٹ کو کی قربانی کر رہا ہے اور اس کو بٹھایا ہوا ہے، اونٹ کو بٹھایا ہوا ہے، بٹھا کے لٹایا ہوا ہے اور اس کو ذبح کرنا چاہتا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر دیکھا، فرمایا او اللہ کے بندے، اس کو کھڑا کر، اونٹ کو کھڑا کر، اس کے گوڈے کو گھٹنے کو باندھ، ایک ٹانگ کو باندھ اور اس کو کھڑا کر، ایسے نہر کر جیسے محمد مصطفیٰ نے۔ رسول اللہ تو کھڑے کر کے اونٹ کو ذبح کرتے تھے، نار کرتے تھے، اور تم بیٹھ کے کر رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں مکہ پاک کی طرف جا رہے، سیدنا سعید بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ فرماتے ہیں فجر کے وقت رات کا سفر جاری تھا، فجر نو وقت تھوڑا جا رہندہ سی، میرے ویتر کی نماز رہندی سی۔ سعید بن یسار کیا فرماتے ہیں کہ میرے ویتر کی نماز رہ گئی تھی، میں نے شاہ کے ساتھ ویتر نہیں پڑھے تھے، سفر جاری تھا، ویتر کی نماز رہتی تھی، خیال تھا کہ راستے میں رکیں گے، جہاں رکیں گے وہاں کچھ نفل بھی پڑھ لیں گے اور ویتر بھی پڑھ لیں گے، رکنے کا موقع نہ ملا۔ فجر کا وقت قریب ہونے لگا تو فرماتے میں نے سواری کو روکا، سواری سے اترا، ویتر کی نماز پڑھی۔ ابن عمر نے پوچھا کہاں ہے سعید؟ فرمایا پیچھے رک گئے تھے۔ فرمایا ہاں رکو پھر ان کو آنے دو۔ جب سعید بن یسار آئے تو ان سے پوچھا کہ آپ کہاں گئے تھے، کہاں رک گئے تھے؟ فرمایا ابن عمر میرے ویتر رہتے تھے، ویتر کی نماز صبح ہونے کا خطرہ ہو گیا تھا تو میں رک گیا اور سواری سے اترا اور ویتر کی نماز پڑھی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر نے دیکھا سنا تو کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، فوری آیت پڑھی، فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اے سعید بن یسار،
کیا تو نے قرآن دی آیت نہیں پڑھی کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ نبی علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے؟ فرمایا کیوں نہیں یہ آیت پڑھی ہے؟ فرمایا رسول اللہ جب سفر میں ہوتے تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضور وتر سواری پر پڑھتے تھے، تو نے اتر کے پڑھ کے خواہ مخواہ تکلف کیوں کیا؟ وہ کام کیوں نہیں کیا جو محمد مصطفیٰ نے کی صلی اللہ علیہ وسلم؟ سفر پہ سواری پہ وتر پڑھے جا سکتے، وتر نفلی نماز، سنت نماز، واجب نہیں ہے۔ جو نیت کرتے ہیں نا وتر واجب کی نیت کرتا ہوں، ان کی نیت غلط، قرآن و سنت کے خلاف۔ وتر نماز سفر حضر میں رسول اللہ نے پڑھی ہے، سفر میں چھوڑے نہیں ہیں، لیکن ہے سنت۔ سنت اتنی لازم ہے کہ حضور نے سفر میں بھی پڑھے، واجب نہیں ہے، کیونکہ حضور نے اس کو سواری پڑھا ہے، اور امت کا اجماع ہے کہ سواری پر پڑھی ہوئی نماز فرض نہیں ہوتی، وہ کیا ہوتی ہے؟ سنت، نفل ہوتی۔ سنت سواری پہ پڑھی جا سکتی، نفل سواری پہ پڑھے جا سکتے۔ بیت اللہ کی طرف سواری کا رخ کرے اور نماز کو شروع کر دے، پھر سواری چلتی رہے، جدھر بھی رخ ہوتا رہے، نماز جاری رہے گی۔ اور جہاں عقل نہیں کام آئے گا کہ عقل آدھی جو سواری تو اینج منہ ہو گیا تو آڈا منہ اینج ہو جائے گا، قبلے تو ہٹ جائے گا، بھائی ہٹ جائے۔ نماز کا طریقہ وہی رہے گا جو رسول اللہ نے، جب رسول اللہ نے فرمایا بس سواری پہ پڑھو، اب کوئی کہتا ہے جی عقل اس طرح، عقل کو تابع کرو محمد مصطفیٰ کی حدیث کی، حضور نے کی ہے، بس عقل غلط ہو سکتی ہے۔ عقل تیری کیا ہے، میری کیا ہے، عقل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسلام عقل دین کو سمجھنے کے لیے عقل ہے، دین بنانے کے لیے عقل اللہ نہیں دیتی کہ دین بنانا شروع کر دے۔ دین تے عمل کرو، دین نو سمجھو، جو حضور نے کیا وہ کرو، عقل چاہوے تاوی نہ آوے تاوی مانو، اس لیے کہ تم غلام ہو، عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ، محمد مصطفیٰ کی اتباع کرو، جو حضور نے کیا بس وہ کرو۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کی اتباع کا رنگ انداز دیکھ۔ عبداللہ بن عمر اتنے غیرت مند تھے، انہوں کا ایک دوست تھا ملک شام میں رہندہ سی، عبداللہ بن عمر خط و کتابت جاری رہنی، وہ خط لکھتا رہندہ سی، آپ بھی جواب دیندے رہندے سی۔ ایک خط لکھا ابن عمر نے اپنے اس شامی دوست کو، اور اس میں لکھا میں نے سنا ہے کہ آپ نے اللہ کے علم تقدیر پر بحث کی ہے۔ بعض لوگوں تو سب ویکھے ہونا نا، پڑھے لکھے چنگے بھلے مسلمان کلمہ گو تقدیر تے بحث کر سک، یہ ساڑھا پھر قصور ہے کہ میں کہیے اللہ انجے لکھے آئی، ساڑھا تے قصور کو نہیں، تقدیر انجے لکھے ہوئے آئی۔ کوئی گل کرو جی بھائی گناہ چھوڑ تو اللہ لکھے ہی انجے جی ایسا کی کریں، تو جی اللہ انجے لکھے آئے تو کوئی توڑے بندے بھرانو مار چھڑے تو پھر مان لیا کرو اللہ نے انجے لکھے آئی، پرچہ دینے دی کیڑی لوڑ؟ یہ توڑے گھارج کسے دی گندے دی نظر میلی ہو جائے، کوئی رشتہ دار کوئی خاتون بھاگ جائے تو پھر مان لیا کرو وہ کیڑی لوڑ ہے، اللہ نے لکھے آئی انجے آئی، وہ تے غیرت کرتے ہو، تے اللہ کے علم پر باس کرتے ہو۔ حضور نے فرمایا تقدیر پر باس نہ کیا کرو، چپ رہا کرو، تقدیر خیر ہو شر ہو اس پر ایمان رکھو۔ ایمان مجمل ایمان مفصل کو پڑھی، تقدیر تو حق کے جو میں تو خلاف ہو، ایمان رکھو تقدیر پر کہ میں اس کے فیصلے پر راضی ہوں۔ تقدیر پر کچھ باس کی اس بندے نے جو ابن عمر کا دوست ہے، شام میں رہتا ہے، آپ نے جوابی خط لکھا میں نے سنا ہے تو نے تقدیر پر باس کی ہے، تقدیر پر کچھ تو نے کلام کی ہے، آئندہ مجھے خط نہ لکھنا جو رسول کی حدیث پر باس کرے، میں اس سے دوستی نہیں رکھنا چاہتا۔ یہ ہے وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی۔ سیدنا سعید مقبری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر ایک دوست کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، میں اچانک آگے بیٹھ گیا، وہ گپ شپ لا رہے، دو دوست بیٹھے،
ایک ابن عمر ایک دوسرا شخص ساتھ تھا، بیٹھے تھے، گپ بات کر رہے تھے، میں اوپر سے آیا، میں آ کے درمیان میں بیٹھ گیا، عبداللہ بن عمر زور سے مکہ میرے سینے پر مارا، فرمایا تو یہاں آ کے کیوں بیٹھا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا تھا جب دو بندے بیٹھے ہوں آپس میں بات کر رہے ہوں تو تیسرا جانے سے پہلے نہ بیٹھے جب تک اجازت نہ لے، تو نے اجازت نہیں لی لہذا تو نے حدیث کی مخالفت کی ہے، سینے پر مکہ دے مارا۔ یہ ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ۔ اس قدر سنت کے پابند، عشاء کی نماز تھی، کھانا آ گیا، عشاء کی نماز کا وقت تھا، کھانا آ گیا، کس کے سامنے؟ عبداللہ بن عمر کے سامنے، کھانا شروع کر دیا، ادھر تکبیر ہو گئی تو امام نے نماز شروع کر دیتی تو قرات شروع کر دیتی تو عبداللہ بن عمر مسجد کے کونے میں بیٹھے تھے، آواز قرات کی آ رہی تھی، کھانا کھا رہے تھے۔ کسی نے کہا عبداللہ بن عمر نماز ہو رہی، فرمایا رسول اللہ نے فرمایا تھا جب رات کا کھانا تمہارے پاس لگ جائے اور نماز کا وقت ہو جائے تو تمہیں بھوک لگی ہو، کھانا تمہارا لگ جائے، پہلے کھانا کھاؤ پھر نماز پڑھو۔ ایسے کروں گا جیسے محمد مصطفیٰ نے فرمایا، ایسے کروں گا جیسے رسول اللہ نے فرمایا۔ یہ ہے وہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی۔ کسی نے پوچھا عبداللہ بن عمر مناج حاجی 2 رکعت پڑھ سی یا پوری نماز پڑھ سی؟ کہیں ہن بھی بدبخت جا کے عرفات بھی جی پوری پڑھ دے، زور وکھری اثر وکھری، زور دے 4 اثر دے 4، اپنا اپنے ٹائم وقت۔ حالانکہ سنت کیا ہے کہ زور اور عصر کی 2 نمبر رکھتے ہوں گی اور ظہر کے وقت میں ہوں گی اور جمع ہوں گی، وکھری وکھری نہیں۔ یہ تو مولوی سکھا کے لے جاتے بس وکھری وکھری پڑھنی، ساڑی فقہ انجاں دی، ساڑا امام انجاں دا۔ اور رسول اللہ کس طرح فرماتے؟ رسول اللہ وہاں امام تھے، حج کے امام حضور ہوا کرتے تھے، حضور 2 پڑھاتے تھے، تم کون ہو 4 پڑھانے والے؟ ثواب رکعت میں نہیں، ثواب محمد کی اتباع میں۔ منا میں بھی 2 رکھتے ہیں، سفری نماز ہے، مزدلفہ ہو، منا ہو، عرفات ہو، قصر نماز ہے حج کے دوران۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کسی بندے نے پوچھا مناج کنیاں رکعتاں پڑھنی ہیں؟ پوچھنا لاندہ میں تے 4 پڑھی ہیں۔ جواب سنیے، فرمان لگے رسول اللہ نو ویکھیا ہی، حضور نو جاننا ہے، حضور نہ کوئی تیرا تعلق ہے۔ ایک ہستی ہوئی ہے دنیا جدا نام محمد سی صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں تو متعارف ہیں۔ وہ آندھا جی متعارف ہاں، میں ایمان بھی لے آیا، میں نے اللہ نے ہدایت بھی دیتی، رسول اللہ دی زیارت بھی کیتی، دیدار بھی کیتا۔ فرمایا جس دا نام محمد ہے او تے مناج 2 پڑھ دے آن تے تو 4 پڑھنا، تن کوئی نہیں ثواب ملنا، ثواب محمد یہ اتباع۔ یہ عبداللہ بن عمر کا انداز ہے۔ عبداللہ بن عمر کو سمجھنا ہے، اتباع کو سمجھنا ہے، جاننا ہے، حدیث کی غیرت، سنت کی حمیت۔ تو آخری بات سن لے، سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا ایک شخص، اور یہ شخص بھی شام کا تھا، ملک شام کا، کہنے لگا عبداللہ بن عمر، یہ بڑی مشہور روایت ہے اور مشہور حدیث ہے، عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہے، عبداللہ بن عمر کی غیرت، عبداللہ بن عمر کی حمیت، ہمیں جو لوگ پڑھاتے ہیں نا آج اس کو ذرا سمجھیں اور غور کریں۔ عبداللہ بن عمر سے شامی ایک شخص سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے، فرمایا ہے عبداللہ بن عمر ایک سوال ہے، حج تمتع کے بارے میں سوال ہے کہ حج تمتع کیا جا سکتا ہے؟ یار حج کی 3 قسمیں، افراد، قران اور تیسری حج تمتع۔ افراد صرف حج کا احرام باندھا جاتا، قران اور حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھا جاتا، درمیان میں احرام کھولا نہیں جاتا۔ ہمارے پاکستان سے جانے والے حاجی حج تمتع کرتے ہیں اکثر، کیونکہ پہلے جا کے عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کے بعد احرام کھول دیتے ہیں، پھر 8 ذی الحج کو حج کے لیے احرام الگ باندھتے ہیں، اسے حج تمتع کہا جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر سے پوچھا گیا حج تمتع کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا یہ حلال، وہ حلال ہے، جائز ہے، کریں، کوئی حرج نہیں۔ اب شامی کا جواب سنیے،
ان اباک قد نہا انہا، تم کہتے ہو حلال ہے جائز ہے، ان اباک قد نہا انہا، تمہارا باپ عمر اس سے منع کرتے ہیں۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں جی امام احمد بن حنبل نے یہ کیا، عمل ان کا یہ ہے، امام حنیفہ رحمہ اللہ کا عمل یہ ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ کا عمل یہ ہے۔ میں پوچھتا ہوں عبداللہ بن عمر کے دروازے پہ آئیے، شامی کیا کہتا ہے؟ اِنَّ أَبَاكَ قَدْ نَهَا عَنْهَا، منع کرتے ہیں تیرا باپ عمر کس سے؟ حج تمتع سے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جائز ہے، حلال ہے، کیا جا سکتا ہے۔ آپ کا ابو عمر منع کرتا ہے۔ شان کس کی زیادہ ہے؟ عمر فاروق۔ سارے زمانے کے علماء مل جائیں، عمر فاروق کی پیروں سے لگنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ ہے عمر فاروق۔ حوالہ جواب میں کیا ہے؟ عمر فاروق۔ اب جواب سنیے اور جواب کو پلے باندھ لیجیے۔ یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہمارا پیغام ہے، یہی ہمارا مسلک ہے، یہی ہمارا منہج ہے، یہی ہمارے عقیدہ ہے، یہی ہمارا نظریہ ہے۔ اسی بنیاد پر یہ مساجد، مدارس، مسلک اہل حدیث کھڑا ہے۔ جواب سنیے عبداللہ بن عمر کا۔ اِنَّ أَبَاكَ قَدْ نَهَا عَنْهَا، تمہارا ابا منع کرتا ہے۔ جواب سنیے۔ فقال عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر نے جواب دیا اس شامی شخص کو، ان کان ابی نہا انہا وصنعہا رسول اللہ، مجھے بتا میرا باپ ایک کام سے منع کرے جس کو رسول اللہ نے کیا ہو، میرا باپ منع کرے اس کام سے جو کام رسول اللہ نے کیا ہو، تو پھر امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ، ایک کام سے میرا ابا عمر منع کرے اور وہ کام رسول اللہ نے کیا ہو، اب بتا عمر کا حکم اتباع کے لائق ہے یا رسول اللہ کا؟ عمر زندہ ہے، عمر موجود ہے، بحیثیت امیر المومنین ہے، عمر کی سختی جلال پوری امت میں معروف ہے۔ ابن عمر کھڑے ہیں، مدینے میں موجود ہے، وقت کے حاکم کے بیٹے ہیں اور مدینے کے شہزادے ہیں۔ ابن عمر ہیں، کھڑے ہیں، کہتے ہیں میرا باپ منع کرے اور رسول اللہ کرے، مجھے بتا میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا رسول اللہ کی؟ کروڑوں امام ابو حنیفہ، کروڑوں احمد بن حنبل، کروڑوں اکٹھے ہو جائے، امام ترمذی جیسی محدثین و شخصیات عمر فاروق کے جوتے پاؤں سے لگنے والی مٹی گرد و غبار کا مقابلہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہی عقیدہ ابن عمر کا، یہی عقیدہ آج ہمارا کہ سارا زمانے کی رائے، کیا سوچ، فکر، عمل ایک طرف آ جائے، دوسری طرف رسول اللہ کی حدیث، سنت آ جائے، ساری دنیا کے اعمال کو ٹھکرا دیا جائے گا اور محمد مصطفیٰ کی سنت کو سینے سے لگا لیا جائے گا۔ ابن عمر فرماتا ہے میرا باپ منع کرے اور رسول اللہ نے کیا ہو، مجھے بتاؤ کہ وہ کام رسول اللہ کی اتباع کی جائے گی یا میرے باپ عمر کی جائے گی؟ شامی بول اٹھا، نہیں نہیں رسول اللہ کی۔ فرمایا جب رسول اللہ کی ہے تو سن لو، حج تمتع کا سارا زمانہ احرام نہ باندھے۔ ابن عمر، عمر کا بیٹا، خود احرام باندھ کے اونچی آواز سے کہتا ہے میں تمتع کا احرام باندھ کے اپنے باپ کی آرڈیننس کو، حکم کو چھوڑ رہا ہوں اور امت کو قیامت تک پیغام دے رہا ہوں۔ جب حدیث کے مقابلے میں کسی کا قول و عمل آ جائے اس کی کوئی حیثیت نہیں، بات وہی ہوگی جو رب کا قرآن کہے گا اور محمد مصطفیٰ کی حدیث کہے گی۔ اللہ ہمیں سے اتباع پہ زندہ رکھے اور اسی پر موت دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات، جامعہ کا